الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے حیض کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے قرآن میں حیض کے احکام نازل فرمائے۔ شرعی اعتبار سے حیض کیا ہے؟ اصل میں ہر بالغ عورت ہر مہینے اس کی اگلی شرمگاہ سے خون نکلتا ہے، تو اگر یہ ایک خاص حد کو پہنچ جائے جو شریعت کے اندر معتبر ہے تو پھر اس کو حیض کہتے ہیں۔ اسی کے کچھ شرائط ہیں، کچھ احکام ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ شرم و حیا والے مسائل ہیں، ہر آدمی پوچھتا بھی نہیں اور ہر کسی کو علم بھی نہیں کہ وہ بتا سکے، لیکن ضرورت ہر عورت کی ہے، ضرورت ہر ایمان والی عورت کی ہے کہ وہ ان مسائل کو جانے، کیونکہ اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم نہیں ہوگا تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ قرآن پڑھنا اس کے لیے جائز ہے یا نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے یا شوہر کے قریب آنا اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال ان مسائل کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کی ان عورتوں کی تعریف فرمائی تھی جنہوں نے شرم و حیا کے مسائل باوجود شرم و حیا کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیے، اور اللہ تعالیٰ بھی حق بات بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے۔ بہرحال ہر مہینے آگے کے راستے سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، عورت کے اگلی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، کم از کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے، یعنی 72 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم 10 دن 10 رات ہیں، یعنی 240 گھنٹے۔ اگر کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو اس کو حیض نہیں کہیں گے، بلکہ وہ تو استحاضہ کہلائے گا، یعنی بیماری کا خون ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک لمحہ بھی اگر کسی کا کم ہو گیا، مثلا ایک عورت کو صرف 71 گھنٹے خون آیا یا 71 گھنٹے 59 منٹ خون آیا، تو بھی اس عورت کو یہ کہیں گے کہ یہ حیض نہیں ہے، اور ان دنوں میں جو تم نے نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کر لو۔ اسی طرح میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو مدت ہوتی ہے حیض کی وہ 10 دن 10 رات ہے، 240 گھنٹے بیٹھتے ہیں، یہ ہم نے یہاں لکھا ہے 10 دن 10 رات 240 گھنٹے۔ اسی طرح دو حیضوں کے درمیان، دو پیریڈز کے دوران کم سے کم عورت کتنے دن پاک رہے گی؟ تو شرعی اعتبار سے کم از کم عورت کا 15 دن پاک رہنا ضروری ہے۔ اگر 15 دن پاک نہیں رہتی ہے تو اس کے مسائل ہیں جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک عورت کب اس کو حیض آ سکتا ہے؟ تو شرعی اعتبار سے بہشتی زیور میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ شرعی اعتبار سے 9 سال سے پہلے اگر کسی لڑکی کو خون آ جائے تو وہ بھی حیض نہیں بلکہ اس کو بیماری سمجھا جائے گا۔ تو 9 سال کی عمر سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا۔ اگر کسی کو خون آ گیا ہے 9 سال کی عمر سے پہلے تو اس کو بیماری کا خون سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے حیض جو آتا ہے، جن رنگوں میں یہ خون آتا ہے وہ مختلف کلر ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ کبھی تو بلڈ بالکل سیاہ آتا ہے، کبھی سرخ آتا ہے، اور کبھی سبز آتا ہے، کبھی مٹیالہ آتا ہے، خاکی آتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا خون آیا ہے تو یہ سب حیض ہے۔ ایک عورت اگر 55 سال کی ہو چکی ہے
تو اب اس کو حیض نہیں آئے گا۔ ہاں اگر 55 سال کی عمر کے بعد بھی اس نے نہایت کالے رنگ کا خون یا سرخ رنگ کا خون دیکھا ہے تو پھر اس کو کہیں گے کہ ہاں ابھی اس کو حیض آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے جس کو 55 برس کی عمر سے پہلے سبز رنگ کا یا خاکی رنگ کا خون آتا تھا، اور 55 برس کی عمر کے بعد بھی اس کو وہی ایسا ہی خون آ رہا ہے، اسی رنگ کا خون آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ ہاں ابھی اس کا حیض جاری ہے اور یہ بھی اس کا حیض ہی ہے، استحاضہ نہیں ہے۔ ہاں اگر 55 برس کی عمر سے پہلے اس طرح کے رنگ کا خون نہیں آتا تھا اور 55 برس کی عمر کے بعد سبز یا خاکی یا مٹیالے رنگ کا خون آتا ہے، یعنی سیاہ اور سرخ کلر کو چھوڑ کر کوئی اور رنگ کا خون اس کو آتا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ آج ہم نے کچھ اور مسائل لکھے ہیں۔ عورتوں کی ایک عادت ہو جاتی ہے، ہر عورت کو اپنی عادت معلوم ہوتی ہے، کسی کو 3 دن خون آتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 4 دن، جیسے جیسے مختلف مزاج ہوتے ہیں، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، اسی حساب سے ان کو بلڈ آتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت ہے اس کی عادت ہے 3 دن آنا، 4 دن آنا، 5 دن آنا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی مہینے اس کو 3 دن سے زیادہ آ رہا ہے، مثلا اس کی عادت تو 3 دن کی ہے اور آ رہا ہے اس کو 4 دن یا 5 دن یا 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، یعنی 10 سے پلس نہیں ہو رہا، تو یہ جتنے بھی دن آئے گا، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، ان سب کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حیض ہی ہے اور اب اس کی عادت بدل گئی ہے، پہلے 3 دن کی تھی، اب مثلا 4 دن، 5 دن یا 10 دن کی ہو گئی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بلڈ جو ہے، خون 10 دن سے پلس نہ ہوا ہو۔ ہاں اگر اس کی کوئی عادت ہے عورت کی 3 دن یا 4 دن یا 5 دن جو بھی عادت ہے، اور اس کو جو ہے 10 دن سے زیادہ 10 پلس ہو جائے، 10 دن سے زیادہ خون آئے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کی جو عادت تھی، مثلاً پچھلے مہینے اس کو 3 دن خون آیا تھا یا 4 دن خون آیا تھا، اور اس مہینے اس کو 11 دن یا 12 دن یا 13 14 دن خون آ رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ صرف اس کے 3 دن پچھلے مہینے کی طرح، جیسے پچھلے مہینے اس کے 3 دن خون جو آیا تھا وہ حیض تھے، اسی طرح اس مہینے بھی ان 11 12 13 دن جو بھی آیا اس کو 10 پلس، اس کے یہ سارے کے سارے اس کی عادت سے جو زیادہ ہیں وہ سب بیماری کا خون ہے، اور حیض صرف اس کی عادت کے مطابق مثلاً 3 دن کا ہی ہے۔ اگر اس کی عادت 3 دن آنے کی ہے، اس کی عادت کا پتہ چلے گا اس کے پچھلے مہینے سے کہ پچھلے مہینے کتنے دن کا آیا تھا، تو اس مہینے بھی اس کو اتنے ہی دن کا حیض مانا جائے گا، اس سے زیادہ جتنا بھی ہوگا اس کو کہہ دیں گے کہ یہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے، اس کو اپنی عادت معلوم ہی نہیں ہے یا اس کی عادت بدلتی رہتی ہے، مثلاً پچھلے مہینے اس کو 3 دن خون آیا تھا، اس مہینے 4 دن خون آیا ہے، یا 4 5 دن یا 6 دن یا 7 دن یا 8 دن، تو اب ہم یوں کہیں گے کہ ہاں اس کی عادت بدل گئی ہے، اب اس کو 4 دن آیا کرے گا یا 5 دن یا 6 دن، اور وہ سارے کے سارے حیض شمار ہوں گے 10 دن کے اندر اندر، اور جہاں 10 سے پلس ہو جائے گا تو پھر اس کو پچھلے مہینے کا لحاظ کیا جائے گا کہ دیکھو پچھلے مہینے اس کو کتنے دن آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ہوں گے، باقی دن 10 پلس ہوتے ہی استحاضے کے ہو جائیں گے، اگر اس کو پچھلے مہینے کی عادت کا علم ہے۔ اور اگر عورت یہ بھول ہی گئی ہے کہ پچھلے مہینے کتنے دن آیا ہے، تو اس کے مسائل بہت باریک ہیں، کسی بڑے عالم سے پوچھ لینے چاہیے، اور یہ عام طور پر عورتوں کو معلوم ہوتا ہی ہے کہ پچھلے مہینے کتنا آیا تھا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہم نے اس میں بتایا کہ عورت کو کم از کم 15 دن پاک رہنا ضروری ہے، 15 دن پاک رہنا ضروری ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل سمجھیں، مثلاً ایک عورت ہے، اس کو 3 دن خون آیا، یہ دیکھیں 3 دن خون آیا اس کو، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن خون آیا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو شروع کے 3 دن ہیں یہ بھی حیض ہے، اور یہ بیچ میں 15 دن یہ پاکی کے ہی ہیں، اور باقی جو 15 دن کے بعد 3 دن حیض آیا ہے، یہ بھی تینوں، یہ جو خون آیا ہے یہ 3 دن بھی حیض کے شمار ہوں گے، یہ 3 دن بھی حیض کے شمار ہوں گے۔ ہاں
اگر 15 دن پاک نہیں رہی عورت، 15 دن سے کم پاک رہی، مثلا 14 دن پاک رہی، اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کو خون آتا ہے پہلی تاریخ کو، دوسری، تیسری کو، 3 دن کی اس کی عادت ہے، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ. یا کسی عورت کی عادت ہے 4 تاریخ، 5 تاریخ، 6 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ یا 6 تاریخ. عادت ہے، سب کی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں. تو ایک عورت، اس کو صرف ایک دن خون آیا، وہ 14 دن پاک رہی، 14 دن خون ہی نہیں آیا. پھر 16ویں دن جا کر خون آیا، یعنی 14 دن پاک رہنے کے بعد پھر 15ویں دن خون آ گیا. تو یہ 16 دن ہو گئے، ایک شروع کا اور ایک آخر کا اور بیچ کے 14. تو یہ 16 دن ہوئے. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ 16 کے 16 دن اس کو خون ہی آتا رہا، 16 کے 16 دن اس کو خون ہی آتا رہا، اس کا خون بند نہیں ہوا. یہ سمجھا جائے گا. اب پھر اس میں کتنے دن حیض کے ہوں گے اور کتنے دن بیماری کے ہوں گے، تو ہم دیکھیں گے اس کی عادت کیا ہے. مثلا اس کی عادت ہے پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کی حیض آنے کی، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ تو حیض کی ہے، اور باقی چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، یہ ساری تاریخیں، یہ سارے دن بیماری کے ہیں، اور ان سارے دنوں کی نماز قضا کرے گی. وہیں اگر آپ مان لیں اس کو پہلے دن، پہلی تاریخ کو نہیں آتا اس کو خون پہلے، دوسری، تیسری کو نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو خون آتا ہے چوتھی، پانچویں، چھٹی کو. اس کی عادت ہے چوتھی، پانچویں، چھٹی کو آنے کی. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ شروع کے 3 دن، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، یہ بھی پاکی کے دن ہے، لیکن چوتھی، پانچویں، چھٹی، جیسے پچھلے مہینے اس کو چوتھی، پانچویں، چھٹی میں خون آیا تھا، تو اس مہینے بھی یہ مانیں گے کہ چوتھی، پانچویں، چھٹی میں اس کو خون آیا ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی تاریخ میں اس کو خون آیا ہے. اور اس کے بعد ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، یہ ساری تاریخیں بھی پاکی کی تاریخیں، پاکی کے دن ہیں. اور ان دنوں میں جو خون ہے وہ بیماری کا ہے، حیض کا نہیں ہے. اس لیے ان دنوں میں جو نمازیں قضا ہوئیں ان سب کو دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا، جو نمازیں چھوٹی ہیں ان سب کی قضا کرنی پڑے گی. مجھے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسے مثلا ایک عورت ہے یا کوئی لڑکی ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے، پہلی دفعہ اس کو خون آیا ہے، اور پہلی دفعہ جب اس کو خون آیا تو پورے مہینے آیا، یا پہلی دفعہ خون اس کو آیا 10 دن سے ایکسٹرا ہو گیا، 11 دن، 12 دن، 13 دن، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے صرف 10 دن حیض کے ہیں، باقی دن بیماری کے ہیں. یا ایک عورت بالغ ہوئی، اس کو خون آیا اور کئی مہینے خون آیا، مثلا 3 مہینے خون آیا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ مثلا شروع کے 10 دن تو ہم اس کو حیض مان لیں گے، 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کہیں گے کہ یہ حیض کے دن ہیں، ان دنوں کی نمازیں اس کی معاف. لیکن 11 سے اور 30 تاریخ تک 20 دن، 20 دن اس کے پاکی کے ہوں گے. پھر اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس کو ناپاک مانا جائے گا، اور اس کے بعد 20 دن اس کو پاک مانا جائے گا. پھر اسی طرح تیسرے مہینے میں مثلا 10 دن پاک اور باقی 20 دن اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، اور اس پر حیض کے احکام جاری ہوں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، کسی عورت کو 3 دن خون آیا، پھر 3 مہینے خون ہی نہیں آیا، یا 15 دن سے زیادہ، کتنا بھی ہو، 3 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، 2 مہینے ہو، 20 دن ہو، 50 دن ہو، 15 دن سے زیادہ کتنے بھی دن ہو سکتے ہیں، اس کو خون نہیں آیا، تو ان سارے دنوں کو پاک ہی مانا جائے گا. یعنی کم از کم 15 دن پاک ہونا تو ضروری ہے، لیکن 16 دن بھی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی پاک ہو سکتی ہے. اس کی زیادتی کی، اکثر مدت کی پاک رہنے کی اکثر مدت، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے بھی دن ہو سکتے ہیں.
اور آپ حضرات کو اگر کچھ اور مسائل بھی معلوم کرنے ہوں تو آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں اپنے کسی عالم سے، یا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ تک دینی مسائل پہنچاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے حالت حمل، جب حالت حمل ہوتی ہے اس میں جو خون آتا ہے، پریگنینسی کے دنوں میں جو خون آتا ہے وہ بھی بیماری کا خون کہلائے گا، وہ بھی حیض کا خون نہیں ہوگا، اس کو بھی حیض کا خون نہیں کہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حیض کے دنوں میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔